بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میں نے اپنی کچھ ویڈیوز میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھی کہ موجودہ زمانے کے اندر جو ایک شدید اختلافات کا زمانہ ہے، اور ہماری یہ کوشش ہے الحمدللہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان اختلافات کو جو آج سے کچھ صدی پہلے انگریزوں کی جانب سے مسلمانوں کے درمیان میں ڈالے گئے تھے، ان کا خاتمہ ہو۔ ان اختلافات میں سے ایک اختلاف وہ بھی ہے کہ جو ہندوستان کے اندر بریلویت نے اٹھایا ہوا ہے، اور وہ علماء اہل سنت والجماعت کے عقائد پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ عقائد جو ہے گستاخانہ ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ہم سے بھی پوچھتے ہیں، بریلویوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ جناب آپ دونوں کے اختلافات کا نقطہ اختلاف کیا ہے؟ تو اس میں بریلوی بڑھ چڑھ کے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جی نقطہ اختلاف وہ گستاخانہ عبارات ہیں۔ کیا کہ علماء دیوبند کے بڑوں نے جناب کچھ گستاخیاں کی تو جناب ہم نے پھر اس پر الزام لگایا، پھر ہم نے کفر کا حکم لگایا۔ گویا وہ یہ بات کر کے یہ تو مانتے ہیں کہ علماء اہل سنت والجماعہ کی عبارات پر فتوی کفر لگانے میں پہل کرنے والے وہ بریلوی خود ہیں، یہ بات تو بہرحال وہ تسلیم کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس اختلاف کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ میں نے بہت جگہوں پہ یہ بات بتائی ہے کہ بریلوی اگر اپنے اسی نقطے کو، جس پر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم علماء دیوبند کو کافر سمجھتے ہیں، علماء اہل سنت کو کافر سمجھتے ہیں، اگر وہ اس اپنے اختلاف کو واپس لے لیں تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا اختلاف کی جو بہت بڑی خلیج ہے اس میں بہت کمی واقع ہو جائے گی۔ میں یہ گزارش نہیں کر رہا ہوں، میں دوسرے حضرات سے یہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے ان لوگوں سے گزارش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ الحمدللہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا ان کے اختلافات سے یا ان چیزوں سے، لیکن میں جو نیوٹرل اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، میں ان کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اختلافات ہماری جانب سے اتنے نہیں تھے جتنے ان لوگوں نے اختلافات کو بڑھا چڑھا کے اس اختلافات کو ایک نیا رخ دے کر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور ہندوستان کے اندر انگریزوں کے لیے ٹاؤٹ کا کردار ادا کرنے والا، انگریزوں کے لیے ایک جاسوس کا کردار ادا کرنے والا، یا میں یوں کہوں کہ انگریزوں کا ایک مزدور جو کہ انگریزوں کے لیے اپنی مزدوری کرتا تھا، احمد رضا خان بریلی شہر کے اندر رہنے والا، اس نے احمد رضا کی مزدوری کا حق ادا کرتے ہوئے علماء اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند پر گستاخی کا الزام لگایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ گستاخی کے الزام میں حق بجانب تھا؟ اگر حق بجانب تھا تو پھر فریق مخالف کو چاہیے کہ وہ اپنی ان عبارات سے رجوع کریں، اور اگر حق بجانب نہیں تھا تو پھر جن لوگوں نے الزام لگایا کم سے کم انہیں اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ جو مر گئے وہ تو دنیا سے چلے گئے، وہ تو تسلیم نہیں کر پائے، لیکن آج کے لوگ بھی اگر اپنی ان غلطیوں کو تسلیم کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اختلاف کی ایک بہت بڑی خلیج کم ہو سکتی ہے۔ میں ان چیزوں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک الگ سے اس موضوع کو بیان کروں گا کہ احمد رضا خان نے یا رضا خانیت و بریلویت نے جو اختلاف ڈالا تھا، اس اختلاف میں جو گستاخی اور تکفیر کا الزام لگایا، جو انہوں نے مرتد ہونے کا الزام لگایا دوسرے علماء پر، وہ اس میں کتنے صحیح تھے کتنے غلط تھے؟ آپ آئیے اس کا فیصلہ آپ سے ہم خود کروا لیتے ہیں۔ میں ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم تو بہت عرصے سے دعوت دیتے ہیں کہ بھائی آئیں بیٹھیں، ان موضوعات پر بیٹھ کر ان کے اندر افہام و تفہیم کر کے اس مسئلے کو ختم کیا جائے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اختلاف ڈال رہے ہیں، ہم اختلاف کے خاتمے کے لیے ساری محنت اور کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ میدان میں نہیں آنا چاہتے، اختلاف کا خاتمہ نہیں چاہتے، اس لیے وہ ہمارے آگے نہیں بیٹھنا چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اختلاف باقی رہے، کیونکہ ان کی روزی روٹی اس اختلاف پر قائم ہے۔ اگر آج یہ اختلاف ختم ہو جاتا ہے تو بہت سارے پیروں کی جو ہے وہ خانقاہیں بند ہو جائیں گی، بہت سارے جعلی پیروں کے جناب سجاد نشینوں کے مرید ان سے بھاگ جائیں گے، ایسے بہت سارے معاملات ہیں، وہ نہیں چاہتے۔ لیکن ہمیں عوام کو یہ بات بہرحال سمجھانے کے لیے یہ چیزیں ہم آپ کے سامنے واضح کر رہے ہیں۔ احمد رضا خان نے علماء دیوبند پر جو علماء اہل سنت والجماعت پر جو الزام لگایا، وہ الزامات کی ایک لمبی فہرست ہے۔ میں انشاءاللہ ترتیب وار آپ حضرات کے سامنے ان کے جوابات عرض کروں گا۔ میں آج پہلی جواب کی ایک آپ کے سامنے ایک ابتدائی بات بیان کر رہا ہوں، آپ اس کو ذرا دیکھ لیں۔ احمد رضا خان کی ایک کتاب تھی، انہوں نے چونکہ اختلافات کہاں سے شروع ہوئے وہ وہیں سے میں بات شروع کر رہا ہوں۔ احمد رضا خان نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام لگایا کہ جناب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، انہوں نے توہینیں کی ہیں، پنڈتوں سے زیادہ گالیاں دی ہیں، جناب یہ منہ بھر بھر کے نبی کو گالیاں دیتے تھے، ایسے بہت سارے الزامات لگائیں۔ انشاءاللہ میں آگے اس کا جواب نتیجہ سنیں گے تو آپ کو خود حیرانگی ہو جائے گی کہ یہ الزامات، ان الزامات کی حیثیت کیا تھی۔ مچھر کے پر کے برابر بھی ان الزامات کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بلکہ ایک میں سمجھوں کہ کک کے برابر بھی اس کی اہمیت نہیں تھی کہ ان الزامات کی وجہ سے کوئی پریشان ہوتا یا کسی کی روزی روٹی پہ فرق آتا۔ الحمدللہ اس سے کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ اختلاف تھے کس نوعیت کے، ان کی اہمیت کیا تھی، اس کو سمجھنے کے لیے آپ صرف دیکھتے جائیں گے، آپ کے سامنے مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ احمد رضا نے ایک الزام لگایا تھا
شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پہ کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں. پھر انہوں نے گستاخی کی فہرست بیان کرتے ہوئے انہوں نے جو شاہ اسماعیل کی طرف ایک عبارت منسوب کی کہ جناب انہوں نے یہ کہا ہے. آپ وہ عبارت سنیں, پھر اس پر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے چند گزارشات عرض کرتا ہوں. یہ احمد رضا خان نے جو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کتاب لکھی تھی الکوکبۃ الشہابیہ, یہ وہ کتاب ہے, اور یہ جناب اس کے اندر تاریخ لکھی ہوئی ہے, سن 1312 میں یہ کتاب لکھی گئی. اور احمد رضا خان نے اس کے اندر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ تقویت الایمان والا, صفحہ نمبر 8 پہ کہتے ہیں تقویت الایمان والا کہے کہ رسول کی ایسی ہی تعریف کرو جیسی باہم ایک دوسرے کی کرتے ہو, بلکہ اس میں بھی کمی کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر آگے قرآن کی آیتیں پڑھی, پھر جناب وہ حکم کفر لگائے, وہ ساری باتیں بات کی ہیں. عبارت آپ نے سن لی کہ تقویت الایمان والا کیا کہتا ہے, یہ یہاں الزام کیا لگا رہے ہیں کہ رسول کی ایسی ہی تعریف کرو جیسی باہم ایک دوسرے کی کرتے ہو, بلکہ اس میں بھی کمی کرو. احمد رضا خان نے اس عبارت میں کمی کرو کا لفظ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ اس میں توہین ہے, کہ دیکھو جی یہ دیوبندی ان کے بڑے اہل سنت کے بڑے شاہ اسماعیل شہید یہ نبی کی تعریف کم کرنے کے چکروں میں تھے, نبی کی تعریف کم کر رہے تھے. اس پر احمد رضا نے یہ مکھی ماری. پھر اس مکھی کے اوپر احمد رضا کے خلفاء, شاگرد, مریدین, متعلقین, رضا خانیت اور بریلیت کے بڑے بڑے نام لیواؤں نے اسی مکھی کے اوپر مکھیاں مارتے مارتے آج تک وہ یہی کہتے آ رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو جی شاہ اسماعیل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی اور کہا کہ جناب تعریف میں کمی کر دو, ہم نبی کی تعریف زیادہ کر رہے ہیں, یہ کم کر رہے ہیں. اس پر پھر ایک لمبی اپنی بھی جناب وہ بھڑکوں کی ایک لمبی وہ داستان چھیڑ دیتے ہیں کہ جی ہم بڑھا رہے ہیں, یہ کم کر رہے ہیں, ہم بڑھا رہے ہیں. تو میں آج آپ کے سامنے اس عبارت کو پیش کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں, یہ عبارت احمد رضا نے پیش کی الکوکبۃ الشہابیہ میں. یہی عبارت احمد رضا خان نے جناب وہ فتاوی رضویہ میں بھی نقل کی. میں آپ کے سامنے فتاوی رضویہ کی عبارت ہی پڑھ دیتا ہوں. یہ میرے پاس پرانا والا فتاوی رضویہ ہے, اس کی میرے پاس جلد نمبر 9 ہے, یہ جلد نمبر 9. اس کے اندر صفحہ نمبر 34 پر بھی احمد رضا لکھتا ہے کہ شاہ اسماعیل کے حوالے سے کہتا ہے کہ وہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ان کی تعریف ایسی کرو جیسی آپس میں ایک دوسرے کی کرتے ہو, بلکہ اس سے بھی کم. یہ کم کے لفظ پہ غور کرنا, وہاں کمی یا کم, یہ دو لفظ آپ کو آگے کام آئیں گے. یہ کم اور کمی, ان دونوں کو آپ نوٹ کرتے جائیں, اور پھر میں آپ کو آگے جناب مزید اس پر بتاتا ہوں. یہ دو باتیں ہو گئی, آپ نے دیکھ لی. آئیے دیکھ لیتے ہیں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے, معلوم کر لیتے ہیں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے. میرے پاس تقویت الایمان ہے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی, میں اس میں دیکھتا ہوں کہ کہیں شاہ اسماعیل نے ایسی بات لکھی تو نہیں ہے. اب آئے دیکھیں جناب, شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تقویت الایمان صفحہ نمبر 58 پر شاہ صاحب نے صفحہ نمبر 59 پہ ایک حدیث نقل کی ہے, اخرج ابو داود. یہ ابو داود شریف میں حدیث ہے جو صحاح ستہ کی مشہور ترین کتاب ہے, حدیث نمبر 4806. یہ تقویت الایمان میں مشکات سے یہ حدیث لی گئی ہے. اخرج ابو داود عن مطرف ابن عبداللہ ابن شخیر, یہ روایت نقل کرتے ہیں, اور اس روایت کے اندر کیا الفاظ ہیں نیچے ترجمہ دیکھیں. مشکات کے باب المفاخرہ میں لکھا ہے کہ ابو داود نے ذکر کیا کہ مطرف نے نقل کیا کہ آیا میں بنی عامر کے ایلچیوں کے ساتھ پیغمبر خدا کے پاس, پھر کہا ہم نے کہ تم سردار ہو ہمارے, سو فرمایا کہ سردار تو اللہ ہے. پھر کہا ہم نے کہ بڑے ہمارے ہو بزرگی میں اور بڑے سخی ہو, سو فرمایا خیر اس طرح کا کلام کہو یا اس سے بھی تھوڑا کلام کرو, اور تم کو کہیں بے ادب نہ کر دے شیطان. یہ حدیث نقل کرنے کے بعد شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اس کا فائدہ لکھتے ہیں, یعنی کسی بزرگ کی تعریف میں زبان سنبھال کر بولو, اور جو بشر کی سی تعریف ہو سو ہی کرو, سو ان میں بھی اختصار کرو. یہ ہے شاہ اسماعیل کی عبارت. یہاں آپ نے دو چیزیں تو نوٹ کر لی ہوں گی, دو چیزیں آپ نے نوٹ کر لی ہوں گی. نمبر ایک یہ کہ احمد رضا خان نے لفظ کم استعمال کی ہے کہ اس میں کم کرو. دیکھو جیسے میں نے آپ کو پڑھا تھا فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 34, بلکہ اس سے بھی کم. اور تقویت الایمان میں لفظ ہے سو ان میں بھی اختصار کرو. اب میرا ایک سوال ہے کہ یہ کم اور اختصار کیا یہ دونوں ایک معنی دیتے ہیں؟ یہ تو خیر بریلوی حضرات لغت کی کتابیں اٹھائیں گے اور مجھے بتائیں گے کہ جناب یہ کم اور اختصار کا معنی ایک ہے, لیکن اس لفظ کم کو احمد رضا کو ڈالنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ جب اختصار کا لفظ موجود تھا تو کم کیوں ڈالا گیا؟ کیوں کہ انہیں عوام کو یہ بتانا سمجھانا تھا, عوام کے دلوں میں یہ زہر ڈالنا تھا کہ دیکھو جی یہ تو نبی کی تعریف کم کر رہے ہیں. اختصار یا مختصر کے لفظ سے تو ان کا مفہوم نہیں نکل پاتا نا, تو لفظ چینج کر دیا کہ کم کر رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ کم اور زیادہ الگ معنی میں ہوتا ہے. کم عربی میں اس کو قلت کم کو کہتے ہیں, اور جو ہے زیادہ کو کثرت کہتے ہیں. ہم نبی کی تعریف زیادہ کر رہے ہیں, یہ کم کر رہے ہیں, یہ قلیل کر رہے ہیں, کم کر رہے ہیں. انہوں نے جناب اس کو یوں کر دیا. پہلی بات, پہلے تو اس حدیث کو آپ غور سے سنیں
کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں. تو آپ نے جواب میں فرمایا سردار تو اللہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بڑے ہو بزرگی میں. تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح کا کلام کیا کرو، قولوا قولکم او بعض قولکم، یا تو ایسا کہا کرو یا اس سے بھی. یہ ترجمہ میں آگے سنانے والا ہوں، اس میں آپ کم بولو یا جو بولو. لیکن شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قلم پر قربان جائیے کہ انہوں نے یہاں پر لفظ کم نہیں کیا ترجمہ، بلکہ اختصار کیا. اختصار کس معنی میں آتا ہے؟ اردو میں اختصار اور مختصر کا معنی ہوتا ہے کسی شے کو، بہت بڑی چیز تھی، اس کو کم وقت میں اور کم الفاظ کے ساتھ اس کو بیان کر دینا. اس میں کمی کرنا نہیں ہوتا، یعنی شان کو کم کرنا نہیں ہوا، مختصر انداز میں بیان کرنا ہو گیا. جیسا کہ خود احمد رضا خان، اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو احمد رضا خان کی کتاب سے حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں. آپ کو شاید امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. احمد رضا خان نے نئی فتاوی رضویہ میرے پاس موجود ہے، اس کا صفحہ نمبر 446 اور جناب جلد نمبر 8. اس میں لکھا ہے، ایک آدمی نے سوال کیا کہ جناب خطبے کے بارے میں، تو الجواب آپ فرماتے ہیں نماز جمعہ بے خطبہ باطل ہے، خطبہ مختصر کافی ہے. یعنی نماز جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے نا، اس کا مختصر ہونا چاہیے. اختصار کا لفظ آیا نا. اب کوئی کہے اس کا ترجمہ کہ جناب یہ تو جمعے کے خطبے کوئی کم کر رہے ہیں، خطبہ تو فرض ہے اور جناب اس کا سننا بھی واجب ہے، وہ پڑھنا بھی واجب ہے، تو یہ تو خطبے کو مختصر کر رہے ہیں، تو کم کر رہے ہیں. کوئی کہے کہ نبی کی خطبے کوئی نہیں مانتے، خطبے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تعریف، نبی کی تعریف، تو یہ تو نبی کی تعریف کو کم کر رہے ہیں. یہ کون کر رہا ہے کم؟ اگر مختصر کا ترجمہ اور اختصار کا ترجمہ کم ہوتا ہے، جیسے تم نے شاہ اسماعیل کی عبارت میں زبردستی اختصار کے ترجمے میں کم کا ترجمہ گھسیڑ دیا. کوئی اگر تمہارے اس ترجمے کے اندر مختصر کے اندر کم کا معنی گھسیڑ کر تمہیں کہے کہ خطبے میں تو اللہ اور اس کے رسول کا نام ہوتا ہے اور تم تو دونوں کو کم کر رہے ہو، تو بتاؤ تمہارے پاس اس کے لیے دفاع میں کیا جواب ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں مسلم شریف میں اور جناب بخاری شریف میں. میں آپ کے سامنے ان کا ترجمہ پڑھنے کے لیے نعمت الباری جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 602. یہاں پر غلام رسول سعیدی صاحب، جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے ہاں مستند شخصیت ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو نقل کرتے ہیں جن میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماموں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ نماز میں اختصار کریں. اور باقاعدہ صفحہ نمبر 603 پر انہوں نے حدیث نقل کی اور اس کا اوپر عنوان باندھا نماز میں اختصار اور اس کو مکمل کرنا، اور پھر اس حدیث کے الفاظ نقل کیے اور ترجمہ کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر نماز پڑھتے تھے. یہ مختصر کا لفظ ہے، مطلب آپ نماز کو کم کر رہے ہو نا، تو آپ نماز فرض ہے اس میں کمی کر رہے ہو. یہ آپ والا ترجمہ ہے جو آپ کرتے ہو، اس طرح کا ترجمہ کمی کر رہے ہو. آگے اسی طرح جس نے بچے کی رونے کی آواز سن کر نماز میں تخفیف کی، اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے غلام رسول سعیدی صاحب کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور لمبی نماز پڑھانے کا ارادہ کرتا ہوں، پھر میں بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں. صفحہ نمبر 604 پہ بھی یہ الفاظ ہیں، اور جناب یہ صفحہ نمبر 606 پر بھی یہ الفاظ ہیں کہ بچے کے رونے کی آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تو نماز کو مختصر کر دیتے. یعنی کیا مطلب ہوا؟ اگر بریلویوں کے انداز میں دیکھا جائے تو نماز کو مختصر کرنا، لفظ اختصار اور مختصر کا ترجمہ کم ہوتا ہے، تو گویا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہتان باندھیں گے کہ آپ نماز کو کم کرتے تھے، فرض نماز کو. یہ جناب جو ہے وہ صحابہ اکرام پہ بھی الزام لگا رہے ہیں، یہ بخاری شریف پہ بھی الزام لگا رہے ہیں، یہ مسلم شریف پہ بھی الزام لگا رہے ہیں، یہ غلام رسول سعیدی پہ بھی الزام لگا رہے ہیں، یہ ان سب پہ الزام لگا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت کر رہے ہیں کہ جی نماز کم کر دو. یہ تمہاری والے انداز کا ترجمہ ہے. دو باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. میں ایک بات آپ کو یہاں بتاتا چلوں، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی کی تعریف کو کم کر دو، آپ فرما رہے ہیں مختصر کرو، اختصار کرو. کیوں؟ کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جب کوئی عام آدمی کرے گا، جو غیر عالم کرے گا، عوام الناس کرے گی، وہ الفاظ کے چناؤ میں کہیں بھی غلطی کر کے بھٹک جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ جن کو جتنی معلومات ہوں وہ اس کے مطابق کرے. ظاہر ہے کہ تقویۃ الایمان عوام الناس کے لیے لکھی گئی تھی، تو عوام الناس اس کو مختصر طور پر نبی کی تعریف کیا کریں. وہ تعریف میں کبھی کبھی مبالغہ کر جاتے ہیں، پھر اس سے نقصان ہوتا ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو یہ تعلیم دے رہے تھے کہ میرے بارے میں سید نہ کہو، کیونکہ السید هو اللہ، سید اللہ ہے. تم کہیں میری تعریف میں ایسا اضافہ نہ کر لو جس سے تمہیں نقصان ہو جائے. تعریف میں اختصار سے کام لیا کرو. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لیکن احمد رضا خان نے جناب فتویٰ لگا دیا، یہ پنڈتوں سے زیادہ گالیاں دے رہے ہیں. احمد رضا خان نے الزام لگا دیا کہ جناب شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے
पंडितों से ज़्यादा नबी को गालियाँ दी हैं जनाब, नऊज़ बिल्लाह, ये किया है, वो किया है, तौहीन कर दी, गुस्ताखी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। क्यों? उन्होंने इख्तिसार लिखा जिसका सबूत मैंने खुद बरेलवी किताबों से दिखा दिया। अहमद रज़ा ने शाह इस्माइल की इबारत इख्तिसार से उसको कम के माने में कर दिया, जो कि शाह इस्माइल ने नहीं लिखा था। अगर इख्तिसार वाला लफ्ज़ तौहीन आमेज़ था तो आपको वही लफ्ज़ लिखने में क्या तकलीफ हुई, और अगर इख्तिसार वाला लफ्ज़ तौहीन आमेज़ नहीं था तो कम का लफ्ज़ बनाकर आपने लोगों को ये बता दिया है कि उस लफ्ज़ में कोई हमें नहीं मिल रहा था, हमने लफ्ज़ों को चेंज करके तौहीन आमेज़ बनाना था, लिहाजा हमने अपनी तरफ से अल्फाजों का इजाफा कर दिया। ये तो आप हज़रात के सामने मैंने बयान कर दिया। अब आ जाएं अहमद रज़ा खान साहब और उनकी रज़ा खानी पार्टी। आए मैं आपको दिखाता हूं कि ये कम कौन करता है नबी की तारीफों को। यही हदीस मिशकात शरीफ की है और इस हदीस का जनाब शरह लिखी हुई है शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने। ये बरेलवी जलसों में खड़े होकर कहते हैं कि जनाब हम शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी को मानते हैं, हम जनाब बड़े मानने वाले हैं। आओ तुम्हारे अहमद रज़ा के इस फतवा कुफर का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन बन रहा है, नऊज़ बिल्लाह, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी। हम मानते हैं उनको, आप नहीं मानते। आपने तो बुजुर्गों के नामों पर सिर्फ खाना सीखा है, आपने तो बुजुर्गों के नामों पर सिर्फ लोगों को लूटना सीखा है, आपने तो बुजुर्गों के नामों पर लोगों की सिर्फ जेबें खाली करना सीखी हैं। आपके पास बुजुर्गों के नामों में सिवाय 11वीं 12वीं तीजे 7वें और इन रस्मों के सिवा है क्या? आपने बुजुर्गों ने जिहाद किया, आपने किस जगह पे जिहाद के लिए तलवार उठाई? कुछ नहीं है। आपका थैला बुजुर्गों की इत्तिबा से बिल्कुल खाली है। आपके पास है तो फलां बुजुर्ग की 6ठी है, फलां बुजुर्ग की 7वीं है, फलां बुजुर्ग की 11वीं और फलां की 12वीं, इसके सिवा आपके पास कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बुजुर्गों की तालीमात पर आप अमल कर नहीं सकते। और अब यहां तालीमात तो एक तरफ, यहां तो आप अपने फतवों से इन बुजुर्गों को काफिर करार दे रहे हो, नऊज़ बिल्लाह। अहमद रज़ा ने इस कम का लफ्ज करके कि जनाब शाह इस्माइल ने देखो कम कर दिया, कमी का लफ्ज कर दिया, फिर इतना गुस्ताख बढ़ा के उस पर इतने सख्त इल्जामात लगा दिए। अब वही अहमद रज़ा खान से मैं पूछता हूं और उसकी रज़ा खानी पार्टी से पूछता हूं कि अब जरा सीने पर हाथ रख लो। मैं शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह का इसी हदीस का तर्जुमा आपके सामने बयान करने वाला हूं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने यही हदीस आई, क़ूलू क़ौलकुम औ बाज़ क़ौलिकुम। अब शाह साहब तर्जमा कर रहे हैं, जरा दिल पर हाथ रख लेना और अपने तीर तलवारें और अपने फतवे की जो तीर है ना उनकी धारें तेज कर लो, क्योंकि अब आपने जनाब बड़े बुजुर्ग आलिम पर इसको चलाना है और चला चुके हैं आप। ये अब चलाना नहीं, आपने तो लगा दिया फतवा। क़ूलू क़ौलकुम औ बाज़ क़ौलिकुम बगोयद ई सुखन रा, यानी ये फरमा रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको क्या कह रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं कि या तो ये जुमला कहो या अजी हम कम तर मुबालगा न कुनेद। वो कहते हैं या तो ये लफ्ज कहो मेरे बारे में या इससे भी कम तर कहो, मुबालगा नहीं करो। अब यहां तो कम भी नहीं है मेरे भाई, यहां तो कम तर का लफ्ज आ गया। आपको पता है फारसी के अंदर कम का माना होता है कम और कम तर का माना होता है बहुत ज्यादा कम। ये तो आप इल्जाम लगा के गए कि शाह इस्माइल ने कम का लफ्ज कहा, शाह इस्माइल ने नहीं कहा। आपका इल्जाम शाह इस्माइल पर बिल्कुल नहीं आता। आपका इल्जाम अगर आता है तो शाह अब्दुल हक पे आता है, जो कम नहीं कह रहे, जो कम तर कह रहे हैं। अब आप अपनी जो तेज धार आले आपने रखे हुए हैं ना तकफीर और गुस्ताखियों के, अब उन तेज धार आलों को तेज करके अब इनकी गर्दनों पे फेरें। ये अशातुल लमात, इसकी जेल नंबर 4 सफ़ा नंबर 102 पर ये जनाब शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की अशातुल लमात है। आप इसको एक दफ़ा फिर देख लेना और इसमें खुद पढ़ लेना फारसी वाली, अगर आपको फारसी समझ में आती हो। इस अशातुल लमात का उर्दू तर्जमा आपके मकतबे के लोगों ने छापा हुआ है, आपके मकतबे फ़िक्र के लोगों ने। आप कहोगे तर्जमा सही नहीं किया। आ जाएं जनाब, अब छुरी तेज़ कर लें, क्योंकि आगे आपका अब्दुल हकीम शरफ कादरी और आपके बरेलवियों के जनाब दाता दरबार के इमाम और ख़तीब और आपके बड़े बड़े बरेलवी मौलवियों पे आपको ये छुरी चलानी है इस तकफीर और गुस्ताखी के फतवे से। अब आपके बरेलवियों के मौलवियों को आपने जो है वो मौत की घाट उतारना है। ये देखें जनाब, इसकी सफ़ा जिल्द नंबर जनाब 6 है, सफ़ा नंबर 106। इसी हदीस का तर्जमा करते हुए आपके साहिब ये जनाब आपके बरेलवी क्या कह रहे हैं, इस हदीस का तर्जमा करते हो क़ूलू क़ौलकुम औ बाज़ क़ौलिकुम, ये कहो या इससे भी कम। ये जनाब देख लें, ये तर्जमा आपका है भाई, इख्तिसार का लफ्ज़ हमारा था ये, और मैंने आपको इख्तिसार का माना भी बता दिया और ये भी बता दिया कि इख्तिसार का लफ्ज़ आपकी किताबों में भी इख्तिसार का लफ्ज़ मौजूद है। खुतबा मुख्तसर करो, नबी ने फरमाया नमाज मुख्तसर करो। अगर इख्तिसार गलत होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं फरमाते नमाज मुख्तसर करो, क्योंकि नमाज जैसी अहम इबादत को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर औरत की आवाज़, बच्चों के रोने की आवाज़ आए और औरतें पीछे खड़ी हों तो नमाज मुख्तसर कर दो।
اور اسی طریقے سے اگر مختصر کا لفظ غلط ہوتا یا اس کا معنی کم کرنا ہوتا یا اس کا معنی توہین آمیز ہوتا تو کبھی بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ خطبہ مختصر کرو. اور پھر اگر ہے تو پھر لگائیں فتویٰ احمد رضا خان کے اوپر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا. لگائیں فتویٰ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر. یہ میں نے آپ کو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت بھی بتا دی، احمد رضا خان کی عبارت بھی بتا دی، اور جناب مختصر کے اوپر آپ فتویٰ لگائیں. ان سارے بزرگان دین پر آپ اپنی چھریوں کو تیز کریں اور ان بزرگان دین کے اوپر جناب لگائیں فتویٰ. لیکن میں آپ سے جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر آپ کا یہ الزام قطعاً غلط ہے. اب میں آخر میں وہی بات پھر دوہرا رہا ہوں جو میں نے ابتدا میں کی تھی. وہ کیا؟ میں نے کہا تھا احمد رضا خان نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سمیت علماء دیوبند پر جو الزام تکفیر اور گستاخی لگایا ہے وہ 100% غلط ہے، بلکہ میں اس کو کہوں 1000% غلط ہے تو یہ بھی میں شاید کم کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ احمد رضا نے بہت ہی زیادہ حدیں پھلانگی ہیں اور میں انصاف پسند مسلمانوں کے دلوں کو جھنجھوڑ رہا ہوں. مجھے میرے مخاطب بریلویت کے وہ سرغنے نہیں ہیں جن کے دلوں پر خدا نے مہریں لگا دی ہیں، انہوں نے نہیں سمجھنا. میرے مخاطب صرف وہ لوگ ہیں، انصاف پسند اگر کوئی بریلیوں میں ہے تو میں ان لوگوں کے دلوں کو دستک دے کے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے آپ بتائیں کہ کیا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت نہیں تھی؟ آپ نے ان کی طرف ایک غلط عبارت منسوب کر کے ان پر کفر کا الزام لگایا، اور کہاں تک کے الزام لگایا؟ قیامت کے دن اگر شاہ اسماعیل شہید نے احمد رضا خان کا گریبان پکڑ لیا اور اس سے پوچھ لیا نا احمد رضا بتا میں نے یہ کہاں لکھا تھا نبی کی تعریف کم کرو، تو خدا کی قسم احمد رضا خان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ اس الزام کی وجہ سے کہ وہ ثابت نہیں کر پائے گا، اللہ اس کو اس کی وجہ سے جہنم میں ڈال دے گا. یہی کافی ہے احمد رضا کے جہنم میں جانے کے لیے. لیکن آپ جو زندہ بریلوی ہو، خدا را آپ اس بات کو سمجھو، اگر یہ الزام درست ہے تو کمی کا لفظ مجھے شاہ صاحب کی کتاب سے دکھائیں، اور اگر آپ نہیں دکھاتے ہو تو پھر مختصر کے لفظ کا فتویٰ لگے گا آپ کے احمد رضا پر. اور اگر آپ کمی کے اوپر بھی الزام لگاتے ہو کہ یہ کم کا لفظ پر بھی گستاخی ہے تو پھر شاہ عبدالحق محدث دہلوی، داتا دربار کا خطیب مولوی سعید احمد نقشبندی، عبدالحکیم شرف قادری اور ان کو مسلمان سمجھنے والے، کیونکہ آپ کہتے ہو علماء دیوبند کو جو مسلمان سمجھے وہ کافر ہے، تو کیا ایسے جن کو آپ کے متفقہ طور پہ کفر کا فتویٰ لگ رہا ہے ان کو مسلمان سمجھنے والے آپ مسلمان ہو سکتے ہو؟ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ جب یہ توہین اور گستاخی کے الزام آپ نے جتنے لگائے ہوئے، میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بتاؤں گا. یہ میں نے نئے انداز میں آپ کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے، اور امید یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ بات ایک ہی بات، کیونکہ دیگ پوری کھا کے نہیں چیک کیا جاتا کہ اس کے چاول پکے ہوئے ہیں یا کچے ہیں. میں نے دیگ کے 3 چاول آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، آپ دیکھ لیں، بتائیں کہ کیا احمد رضا خان کی یہ ایک عبارت میں اتنی بڑی خیانت کر کے بھی احمد رضا خان بری و ذمہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ تو شاید دنیا کے اندر کسی قادیانی فرقے کے آدمی نے بھی یہ جرم نہ کیا ہو جو احمد رضا کر کے چلا گیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہے سنے پر عمل کی توفیق عطا. یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر، داعیان دین حق مفتی نجیب اللہ عمر، یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر.